السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل میلاد شریف کے ثبوت کے بیان میں بہت سے دلائل پیش کیے گئے اور مخالفین کی جانب سے ہونے والے اعتراضات اور اس کا جواب بھی ذکر ہوا۔ چند اور اعتراضات جو مشہور ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے اور اس کا جواب بھی، جو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے لاجواب جواب تحریر فرمایا تو اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ مخالفین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ شامی نے شامی جلد دوم، یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہماری کتاب ہے فقہ حنفی کی، جس میں مسائل شرعیہ بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی دوسری جلد کتاب الصوم بحث و نظر اموات، اس میں یہ کہا علامہ شامی نے کہ میلاد شریف سب سے بدتر چیز ہے، یہ مخالفین نے کہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ تفسیرات احمدیہ شریف میں یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ محفل میلاد کو اس میں حرام بتایا اور اس کے حلال جاننے والے کو کافر کہا ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد یہ سخت بری چیز ہے۔ تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شامی نے مجلس میلاد شریف کو حرام نہ کہا جس مجلس میں گانے باجے اور لغویات ہوں اور اس کو لوگ میلاد کہیں، کار ثواب سمجھیں، اس کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ اسی بحث میں فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بری میناروں میں مولود پڑھنے کی نذر ماننا ہے، باوجود کہ اس مولود میں گانے اور کھیل کود ہوتے ہیں، اور اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کرنا، یعنی جس میں لہو و لعب ہوں، کھیل تماشے ہوں، گانے باجے ہوں، اور اس کو لوگ میلاد شریف کہیں اور بعد میں اس کا ثواب ہدیہ بھی کریں، تو اس کو شامی میں علامہ شامی نے منع فرمایا۔ اسی طرح تفسیر احمدیہ نے اس گانے کی مجالس کو منع کیا کہ جن میں کھیل تماشے بلکہ شراب نوشی بھی ہو اور لوگ اس کو سماع کہہ کر کار ثواب سمجھیں، کار ثواب جانیں، تو اس کو تفسیرات احمدیہ نے ان لغویات کی تصریح بھی کر دی۔ دیکھو تفسیرات احمدیہ سورہ لقمان، جس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے وہ جو بری باتوں کو خرید لیتے ہیں، یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کے تحت
تفسیرات احمدیہ میں جو تفسیر بیان ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں. ہم نے بھی پہلے عرض کیا کہ محفل میلاد میں لغویات نہیں ہونا چاہیے. لغویات، کھیل کود، لہو و لعب، گانے باجے، تماشے، ان سے پاک محفل میلاد ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. فرماتے ہیں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کہ میں نے خود کراچی میں دیکھا کہ بعض جگہ باجے پر نعت پڑھتے ہیں اور لوگ اس کو میلاد شریف کہتے ہیں. باجے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں اور لوگ اس کو میلاد شریف کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایسی بیہودہ اور حرام باتوں کو کون جائز کہتا ہے؟ ہم بھی حرام کہتے ہیں. اسی طرح ان حضرات کے زمانے میں بھی، یعنی یہ فقہائے کرام جو ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسی لغو اور بیہودہ مجلسیں ہوتی ہوں گی. اس کو یہ منع فرما رہے ہیں، نہ کہ میلاد شریف مطلقاً میلاد شریف کو ناجائز کہہ رہے ہیں. نہیں، فرماتے ہیں اگر مطلقاً میلاد شریف کو جائز ماننا کفر ہے تب تو پھر حاجی امداد اللہ صاحب پیر و مرشد بھی اس میں شامل ہوئے جاتے ہیں. یعنی یہ جو مخالفین ہیں ان کے پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مکی. تو انہوں نے تو اپنی کتاب میں خود ذکر کیا ہے اور یہ ہر سال خود میلاد شریف منایا کرتے ہے نا. تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر مطلقاً میلاد شریف کو جائز ماننا کفر ہے تو پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب بھی اس میں شامل ہوئے جاتے ہیں. اب ان پر بھی کیا حکم لگاؤ گے تم اپنے پیر و مرشد پہ؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یعنی انہیں ماننا نہیں ہے، حقیقت جانتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نظروں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو وہ زبردستی کا اعتراض ڈھونڈ کر نکال کر بنا کر لاتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ایسے ہی مخالفین کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ نعت خوانی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا گانا ہے. جیسے کہ گایا جاتا ہے، گانے وغیرہ گائے جاتے ہیں، ویسے نعت شریف کو بھی گا کے سر میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا گانا ہے اور گانے کی احادیث میں برائی آئی ہے، تو اس لیے نعت شریف کو بھی پڑھنا جو ہے یہ حرام ہے. اور اسی طرح شیرنی تقسیم کرنا، تو تقسیم شیرنی کہ یہ اسراف ہے، یعنی شیرنی وغیرہ جو تقسیم کی جاتی ہے، نیاز تقسیم کی جاتی ہے، تو مخالفین کہتے ہیں کہ یہ اسراف ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اسراف ہے. تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، بڑا تفصیلی جواب ہے. فرماتے ہیں نعت کہنا اور نعت پڑھنا تو بہترین عبادت ہے نا. سارا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت ہے نا. دیکھو اس کی تحقیق علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب شان حبیب الرحمن میں، کہ گزشتہ انبیاء کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی کی. صحابہ کرام اور سارے مسلمان نعت شریف کو مستحب جانتے رہے. کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ کسی نے نعت کو برا کہا ہو، ہر ایک اس کو اچھا جانتے رہے، مستحب جانتے رہے. خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نعت پاک سنی اور نعت خانوں کو دعائیں بھی دی. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نعتیہ اشعار اور کفار کی مذمت منظوم کر کے، یعنی نظم میں لکھ کر کے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لاتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے مسجد میں ممبر بچھوا دیتے ہے نا. حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنایا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں دیتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ حسان کی روح القدس سے امداد فرما. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نعت گوئی اور نعت خوانی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو مجلس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ممبر دیا گیا. اور اسی طرح امام خرپوتی شرح قصیدہ بردہ میں ہے کہ صاحب قصیدہ بردہ شریف کو فالج ہو گیا تھا، کوئی علاج مفید نہ ہوتا تھا،
آخر کار قصیدہ بردہ شریف لکھا، رات کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر سنا دیا تو شفا بھی پائی اور انعام میں چادر مبارک بھی مل گئی۔ تو نعت شریف کا یہ انعام ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا انعام نظر آتا ہے۔ نعت شریف سے دین و دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ مولانا جامی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غرضے کے سارے اولیاء و علماء نے نعتیں لکھی اور پڑھی ہیں، اور ان حضرات کے قصائد نعتیہ مشہور بھی ہیں، ہے نا۔ انہوں نے جو قصیدے لکھے، جو نعتیں لکھی، مشہور ہیں۔ حدیث و فقہ میں گانے بجانے کی برائیاں ہیں نہ کہ نعت شریف کی، گانے بجانے کی برائیاں ہیں نہ کہ نعت کی۔ جن گیتوں میں مخرب اخلاق مضامین ہوں، یعنی جو عام طور پہ اخلاق سے گرے ہوئے، اخلاق کو برا کرنے والے، اخلاق کو خراب کرنے والے جن گیتوں میں مضامین ہوں، عورتوں یا شراب کی تعریفیں ہوں، تو واقعی وہ گانے ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اس کی پوری تحقیق کے لیے مرکات شرح مشکات باب ما یقال بعد التکبیر اور باب الشعر میں دیکھ لو۔ یعنی یہاں پر مختصراً بیان کر دیا گیا کہ مختصر یہ حاصل یہ کہ گانا بجانا الگ چیز ہے اور نعت گوئی الگ چیز ہے۔ نعت گوئی یہ کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اور گانا بجانا اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں غلط باتیں ذکر کی گئی ہوں، لوگوں کی عادتیں بگاڑنے والی باتیں ذکر کی جائیں، گناہوں کے کام کا ذکر کیا جائے، کسی عورت کی تعریف کی جائے یا شراب وغیرہ کی تعریف کی جائے، تو یہ سب ناجائز ہے۔ لیکن نعت گوئی یعنی جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہو، یہ تو قرآن کی سنت ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، اب یہاں ایک اور بات الگ سے ذکر فرما رہے، کہتے ہیں فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اشعار کو ناجائز کہتے ہو مطلقاً، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ فصیح و بلیغ اشعار کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ یعنی اس شہر میں کسی نہ کسی کو اشعار سیکھنا، شعر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ یعنی کوئی ایک بھی اگر نہ سیکھے پورے شہر میں تو سب گنہگار ہوں گے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ فصیح و بلیغ اشعار، یعنی عربی کے جو اشعار ہوتے ہیں جس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، تو فصیح و بلیغ اشعار کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اگرچہ ان کے مضامین خراب ہوں۔ یعنی وہ اشعار ایسے ہوں کہ جن میں خرابی ہو، کسی جو ہے اپنی محبوبہ کی اس نے تعریف کی ہو، کسی عورت کی تعریف کی ہو، یا شراب کا ذکر کیا ہو، لیکن عربی کا شعر ہو فصاحت اور بلاغت پر مشتمل۔ یعنی جو زمانے جاہلیت کے جو شعراء تھے، جو عرب کے بڑے بڑے شعراء تھے، تو وہ فصیح و بلیغ شعراء کہ جن کو اشعار کو عربی کے قاعدہ بنانے والے ان کو اشعار پر ہی پرکھا کرتے تھے۔ یعنی عربی اگر سیکھنا ہے تو ان کو اشعار کو ہی دیکھ کر سیکھنا ہوگا۔ تو اس لیے اگر عربی کی فصاحت، بلاغت، گرامرز وغیرہ اگر سیکھنا ہے تو وہ شعر بھی سیکھنا ضروری ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں فقہا کہ فرض کفایہ ہے، اگرچہ ان کے مضامین خراب ہوں مگر ان کے الفاظ سے علوم میں مدد ملتی ہے۔ یعنی مضامین اگرچہ ان کے معنی خراب ہوں لیکن وہ الفاظ کی طرف ہم نظر کریں گے تو اس سے عربی سیکھنے ملے گی، فصاحت اور بلاغت ہمیں سیکھنے کو ملے گی، تو ان علوم میں ان الفاظ سے مدد ملتی ہے۔ تو اسی لیے مدارس اسلامیہ وغیرہ میں جو ہے وہ دیوان متنبی، یہ مدارس اسلامیہ میں داخل ہیں۔ دیوان متنبی، یہ متنبی ایک شاعر تھا، بہت ہی خراب شاعر، اس کے اشعار ایسے خراب کہ پوچھئے مت، لیکن عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور مدرسوں میں اکثر مدارس میں اس کی یہ کتاب دیوان متنبی چلتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے دیوان متنبی، لیکن اس کے معانی بہت خراب ہیں، لیکن فصاحت اور بلاغت سے پر ہیں، تو اس کے ذریعے سے عربی سیکھنے ملتی ہے۔
تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ان اشعار کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. فرماتے ہیں حالانکہ ان کے مضامین گندے ہیں تو نعتیہ اشعار سیکھنا، یاد کرنا، پڑھنا جن کے مضامین بھی اعلیٰ، الفاظ بھی پاکیزہ، یہ کس طرح ناجائز ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ناجائز ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو اشعار جو ناجائز ہیں پڑھنا، ان کو بھی سیکھنا تاکہ الفاظ کے ذریعے سے ہم علم سیکھ سکیں، تو اس کی اجازت جب اجازت دے دی گئی تو نعتیہ اشعار سیکھنا، یاد کرنا، پڑھنا جن کے مضامین بھی اعلیٰ، مضمون بھی اعلیٰ، معانی بھی اعلیٰ، الفاظ بھی پاکیزہ، تو وہ کس طرح ناجائز ہو سکتے ہیں؟ شامی کے مقدمے میں شعر کی بحث میں یہ بات ہے کہ شعرائے جاہلیت کے شعروں کو جاننا، سمجھنا، روایت کرنا فقہائے اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس سے عربی قواعد ثابت کیے جاتے ہیں، عربی قاعدے بنائے جاتے ہیں، انہی کے اشعار پر مشتمل جو ہے وہ عربی قواعد ثابت کیے جاتے ہیں. اور ان کے کلام میں اگرچہ معنوی خطا ممکن ہے مگر لفظی خطا نہیں ہو سکتی، لفظی غلطی نہیں ہو سکتی. گانے کی پوری تحقیق یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بحث عرس میں قوالی کے ماتحت جو ہے وہ اور تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا. اب دوسری بات جو مخالفین نے کہی کہ شیرنی بانٹنا یہ اسراف ہے، نیاز تقسیم کرنا میلاد شریف میں یہ اسراف ہے. فرماتے ہیں تقسیم شیرنی تو بہت اچھا کام ہے نا، خوشی کے موقع پر کھانا کھلانا، مٹھائی تقسیم کرنا، یہ تو احادیث سے ثابت ہے. عقیقہ، ولیمہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. خاص کر نکاح کے وقت خرمے تقسیم کرنا، چھوارے وغیرہ تقسیم کرنا، اس کا لٹانا یہ سنت ہے. اظہار خوشی کے لیے مسلمان کو ذکر محبوب پاک پر خوشی ملتی ہے، ذکر محبوب پر خوشی ہوتی ہے، دعوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے نا. ہمیں محفل میلاد منعقد کرنے میں خوشی ہوتی ہے، حضور کا ذکر کرنے میں خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے موقع پر جو ہے وہ دعوتیں کی جاتی ہیں، کھلایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. تو مسلمان کو ذکر محبوب پاک پر خوشی ہوتی ہے تو دعوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، شیرینی تقسیم کرتا ہے. اسی طرح اساتذہ کرام کا بھی طریقہ ہے کہ دینی کتاب شروع ہونے اور ختم ہونے پر پڑھنے والے سے شیرینی تقسیم کراتے ہیں. فرماتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں نے مینڈو ضلع علی گڑھ میں کچھ عرصہ تعلیم پائی، وہاں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، مگر کتاب شروع ہونے پر وہاں پر بھی شیرینی کی تقسیم کی جاتی تھی، شیرینی تقسیم کی جاتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام کرنے سے پہلے اور ختم کر کے تقسیم شیرینی سنت سلف صالحین ہے، اور محفل میلاد بھی اہم دینی کام ہے، یہ بھی دینی کام ہے. اس سے اہل قرابت کو میلاد خانوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانا، بعد میں حاضرین میں تقسیم شیرینی کرنا، یہ سب اسی میں داخل ہے. اس تقسیم کی اصل کہاں سے ہے؟ یہ تقسیم کرنا کچھ، اس کی اصل کہاں ہے؟ فرماتے ہیں اس کی اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے، کہ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر، کہ اے ایمان والو جب تم رسول سے کچھ آہستہ عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے نا. کچھ عرض کرنا چاہو حضور کی بارگاہ میں تو اس سے پہلے صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں، یہ آیت اصل میں اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں مالداروں پر ضروری تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ضروری مشورہ کریں، یعنی ایک اہم میٹنگ کریں، پرسنل میٹنگ جسے کہا جاتا ہے، کوئی ضروری مشورہ کریں تو پہلے خیرات کریں، پہلے خیرات کریں پھر حضور سے مشورہ کریں. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 1 دینار خیرات کر کے حضور سے 10 مسئلے پوچھے. 1 دینار خیرات کرتے تھے، حضور سے 10 مسئلے پوچھتے تھے، اور بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا. یعنی اب یہ واجب نہیں ہے، اس کا وجوب بعد میں منسوخ ہو گیا. تو فرماتے ہیں اگرچہ اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی اب واجب نہیں ہے،
کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ صدقہ خیرات کرو، یہ واجب اب نہیں ہے، وجوب منسوخ ہو گیا، مگر اباحت اصلیہ اور استحباب تو باقی ہے، یعنی یہ ابھی بھی پسندیدہ ہے، ابھی بھی محبوب ہے، ابھی بھی پیارا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے، کچھ ذکر کیا جائے، محبوب کی باتیں کی جائیں تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مزارات اولیاء اللہ پر کچھ شیرنی لے کر جانا، مرشدین اور صلحاء کے پاس کچھ لے کر حاضر ہونا، یہ بھی مستحب ہے نا، مستحب ہے۔ اسی طرح احادیث و قرآن یا دینی کتب کے شروع کرتے وقت کچھ صدقہ کرنا بہتر ہے۔ میلاد شریف پڑھنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا کار ثواب ہے کہ ان میں بھی در حقیقت حضور ہی سے کلام کرنا ہے، حقیقت میں حضور ہی سے کلام کرنا ہے۔ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 86 میں شاہ عبد العزیز صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور بیہقی در شعب الایمان فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کی ہے کہ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، کیا دیکھیے یہاں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ شریف 12 سال کی مدت میں سورہ بقرہ شریف کے رموز و اسرار کے ساتھ پڑھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ یہ 12 سال کی مدت میں اس کے رموز و اسرار کے ساتھ آپ نے پڑھا سورہ بقرہ شریف کو، اور جب فارغ ہوئے تو ختم کے دن ایک اونٹ ذبح کر کے بہت سا کھانا پکا کر صحابہ کرام کو کھلایا ہے نا۔ جب یہ ختم ہوا، سورہ بقرہ شریف ختم ہوئی، تو ختم شریف کس طرح سے کیا کہ آپ نے اونٹ ذبح کر کے اور کھانا بنا کر اور صحابہ کرام کو کھلایا۔ اہم کار خیر سے فارغ ہو کر تقسیم شیرنی اور طعام، اس سے بھی ثابت ہوا تو میلاد پاک بھی تو اہم کام ہے۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کسی اہل قرابت کے ہاں جاؤ، یعنی کسی قریبی کے ہاں، کسی رشتہ دار کے ہاں، کسی دوست کے ہاں جاؤ تو خالی نہ جاؤ، کچھ لے کر جاؤ۔ تہادو تہابو، خالی نہ جاؤ، کچھ لے کر جاؤ۔ تہادو تہابو یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی، ہے نا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب دیار محبوب یعنی مدینہ پاک میں جاوے تو وہاں کے فقراء کو صدقہ دے کہ وہ جیران رسول اللہ ہے نا۔ وہ کن کے پڑوسی ہیں؟ حضور کے پڑوسی ہیں نا، جیران رسول، جیران کہتے ہیں پڑوسیوں کو، تو وہ جیران رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ رب تعالیٰ کے یہاں بھی پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا اعمال لائے، اپنے ساتھ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ حق بفرمایت چے آوردی مرا، اندرا محلت کے مندارم ترا۔ تو یہ تقسیم کرنا، یہ شیرنی وغیرہ تقسیم، یہ اسراف نہیں۔ کسی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ لا خیر فی الصرف، لا خیر فی الصرف، کیا مطلب؟ یعنی اسراف میں بھلائی نہیں ہے، لا خیر فی الصرف۔ تو آپ نے اسی کو الٹا کر دیا، لا خیر فی الصرف، اسراف میں بھلائی نہیں ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا لا صرف فی الخیر۔ کیا مطلب؟ یعنی بھلائی میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے، بھلائی میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ محفل میلاد شریف یہ بھی خیر کا کام ہے، اور خیر کے کام میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔